बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और आरिफ अलवी साहब के बारे में खबर है कि उनका सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरह अपडेट हो चुका है, और ये सॉफ्टवेयर कब अपडेट हुआ, कैसे अपडेट हुआ और उन पर ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। ख़ुद तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब की मदद से खान साहब को ट्रैप किया जा रहा है, तो और खान साहब को आरिफ अलवी साहब से दूर हो जाना चाहिए। तो इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, इससे पहले इसी किस्म का एक इल्ज़ाम शेर रशीद पर लग चुका है, और शेर रशीद और इमरान खान साहब में पिछले काफ़ी दिनों से बहुत फासले नज़र आते हैं। इसके अलावा हैकर के बारे में मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ज़ेर गर्दिश है कि हैकर जिसने हुकूमत के हवाले से और नंबर 13 के हवाले से एक कोई ऑडियो लीक जारी करनी थी, ना वो हैकर मिल रहा है ना वो ऑडियो जारी हुई। तो लगता है कि हैकर को किसी ने हैक कर लिया है, और यूथियर हो रहे हैं कि हैकर भाई बिक गए हैं, या हैकर हमें अच्छा हैकर नहीं मिला। और कहा जाता है कि कप्तान जिस तरह लेट गया उस तरह हैकर भी लेट गया, क्योंकि हैकर के हवाले से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। कल जुमे का दिन था, और एक ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी ये लगार थी कि शायद कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे खान साहब के बयानी को कोई सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि खान साहब के बयानी तो पिट चुके हैं। और पिछले कल मैंने आपको बताया था कि उनको तकरीबन 4 झटके लगे हैं, लेकिन कल जुमे के रोज़ उन्हें मज़ीद 2 झटके लगे। एक तो उन्होंने जस्टिस ज़ेबा चौधरी की अदालत में जाकर माफ़ी मांग ली, और दूसरा उन्होंने उनके हवाले से एक और ऑडियो लीक सामने आ गई। वो जो पार्ट 1 जिसका आया था उसका पार्ट 2 आ गया। लोग खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि खान साहब लेट गए, खान साहब की शलवार गीली हो गई, खान साहब नस गए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि वो जो खान साहब कहते थे हम कोई ग़ुलाम हैं और अमेरिका का नाम नहीं लेते, और हकीकी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात थोड़ी गैर मुनासिब सी है। कम से कम इस बात पर खान साहब की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने जस्टिस ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने के लिए उनकी अदालत में पहुँच गए। एक बड़ा लीडर है, और खान साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो पलटने में देर नहीं लगाते। तो अगर वो पलट गए हैं तो किसी अच्छे काम के लिए पलट गए, तो कोई ना कभी ना कभी तो किसी को उनकी तारीफ़ कर देनी चाहिए कि चलो खान साहब ने काम तो अच्छा किया। अब खान साहब ज़ाहिर है इस वक्त मुश्किलात में है, और वो अपने तमाम जो गलतियां और कोताहियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को अच्छा बच्चा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं से कोई बचत का रास्ता निकल आए। लेकिन साइफ़र के हवाले से होने वाली लीक्स ने उनकी लुटिया डबो दी है, और उन पर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपके साथ शेयर करेंगे एक अच्छी खबर जो कि पेट्रोल प्राइस के हवाले से है। और बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी हुई है। बेशक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से IMF के साथ मुआहिदा है, और IMF आपको अलाउ नहीं करता कि वो उसको, चूँकि उसने पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान से रिकवरी चाहिए, तो उन्होंने एक सर्टन पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो पेट्रोलियम प्राइस या इस तरह की जो बिजली कीमतें हैं इसके ऊपर उनकी जो है मुशावरत बड़ी ज़रूरी है। लेकिन लगता है कि हुकूमत थोड़ा सा इसके ऊपर स्टैंड ले रही है, और इसहाक डार साहब ने अपनी वापसी के हवाले से लोगों को रिलीफ दे दिया है। इसहाक डार की वापसी के बाद एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि वो कम से कम आवाम के हवाले से कुछ अहम फैसले करेंगे, पब्लिक रिलीफ के लिए कुछ काम करेंगे। बाकी काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक को रिलीफ मिलना है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बेशक PDM की हुकूमत है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी PMLN पे आती है। अगर किसी के वोट बैंक को डेंट पड़ा है, कोई सियासी कीमत चुका रहा है, तो मुस्लिम लीग नून है। तो 12 रुपये का रिलीफ दिया गया, तकरीबन 12 रुपये 63 पैसे का पेट्रोल में रिलीफ दिया गया, और डीजल में 12 रुपये 13 पैसे का रिलीफ दिया गया, और मट्टी के तेल में भी 10 रुपये 19 पैसे का रिलीफ दिया गया। तो पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे लीटर है, और डीजल की नई कीमत 200 रुपये 35 पैसे 235 रुपये 30 पैसे है। लाइट डीजल जो है वो 10 रुपये 78 पैसे कम हुआ, और 186 रुपये 50 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल जो है 191 रुपये 82 पैसे का हो गया, जबकि LPG की कीमत में भी 10 रुपये कमी कर दी गई। इस हवाले से कि इस फ्रस्ट्रेशन और सियासी अनारकी और इंतशार के माहौल में इस तरह की खबर अगर आ जाए, तो मेरा ख्याल है उसको कहते हैं बारिश का कतरा समझना चाहिए। ये अच्छी खबर थी, लेकिन इस अच्छी खबर के अलावा जो खबरें हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, और ज़्यादा अच्छी खबरें खास सबके लिए नहीं है।
پاکستان کے لیے تو اچھی خبریں ہیں. پاکستان کا جو امریکہ کو پاکستان نے قرض ادا کرنا تھا وہ قرض بھی مؤخر کر دیا گیا ہے, اور بھی بہت سے ممالک پاکستان کے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے حوالے سے اس کو ری شیڈول کر رہے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن سیاسی حوالے سے اچھی خبریں نہیں ہیں. اب خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اب لانگ مارچ کریں گے, اور جو اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہے اس میں ہم لانگ مارچ کریں گے. اب یہ اکتوبر بھی ہے اور یہ ربیع الاول بھی ہے, اور یہ بڑا زبردست مہینہ ہوتا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور اس کو ہم بڑے تو اس کو احتشام سے مناتے ہیں. تو اس مہینے کو بھی لگتا ہے خان صاحب اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جا رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے, کیونکہ خان صاحب کا آپشن کوئی نظر نہیں آتا. خان صاحب کے سارے بیانیے پٹ گئے, اور بلکہ بیانیے نہیں, اب ان کے جلسے بھی پٹنا شروع ہو گئے. کل جو خان صاحب نے جلسہ کیا وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تعداد جو ہے وہ لوگوں کی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی, کیونکہ ایک تو یہ ڈے لائٹ میں جلسہ تھا, اور دوسرا اس میں وہ لائٹنگ کا کمال نہیں تھا, اور تیسرا یہ کہ خان صاحب کے جو پچھلے 5-7 دنوں میں بیانیے پٹے ہیں اس کا اثر بھی اب نظر آنا شروع ہو گیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدر مملکت کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے حوالے سے. صدر مملکت نے انٹرویو دیا نسیم زارا کو. نسیم زارا ان سے جب عمران خان کے موضوع پر بات کرنے لگیں تو انہوں نے ایک اور سوال داغ دیا, یعنی سوال گندم جواب چنا. انہوں نے عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر بات کرنے کی بجائے ادر ایشوز پر بات کرنے کی کوشش کی, جس کو نسیم زارا نے پکڑ لیا. وہ معروف صحافی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب پہ بات نہیں کرنا چاہتے, چلیں. تو اس کے اوپر بھی یعنی یہ چیز نوٹس کی گئی. دوسرا, خود عارف علوی نے کہا کہ الیکشن 1 سال بعد ہوں گے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے جلدی کرا لیے جائے 2-3 مہینے پہلے, تو کہیں اگر سیاستدان مل کے بیٹھ جائے تو اس میں بات ہو سکتی ہے. تو نیکسٹ 6 months کے اندر بھی میں آئی وانٹ ٹو برنگ پیپل کلوزر ٹو دا فیکٹ کہ 1 سال بعد الیکشنز ہوں گے بائی آن دی آئین. لوگ کہہ رہے ہیں پہلے ہو جائے, فرق رہ گیا 3-4 مہینے کا. کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کو سیاستدان بیٹھ کر سالو نہ کر سکیں؟ واٹ ایور, میں تو کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ فار می ٹو سجیسٹ, اٹس فار می ٹو برنگ دیم کلوزر. مے بی دے آل اگری کہ نہیں جی کرانی ہی نہیں ہے الیکشن. تو ایک تو انہوں نے خان صاحب اور ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کو کچھ لوگ کہہ دیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے, اور دوسرا انہوں نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے 2 مہینے میں کرا دیں, اکتوبر میں کرا دیں, نومبر سے پہلے کرا دیں, کیونکہ خان صاحب کا مطالبہ تو بنیادی طور پر یہی تھا نا کہ نومبر سے پہلے الیکشن کرا دیے جائے, اور یا اس سال میں کرا دیے جائے کم از کم. اگلے سال کی تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ان کی پارٹی کے رہنما اور ان کے جو پریزیڈنٹ ان کے لگائے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن اگلے سال ہی ہوں گے, صرف 2-3 مہینے کا فرق پڑے گا. جو ہم سب بات کر رہے ہیں کہ الیکشن اگر بجٹ کے بعد ہو سکتے ہیں, بجٹ کے آس پاس ہو سکتے ہیں, جون جولائی میں ہو سکتے ہیں, اگست میں, جبکہ ایگزیکٹلی اگست شاید ڈیٹ بنتی ہے, سپٹمبر بنتی ہے اگر آپ آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھیں. تو 2-3 مہینے پہلے کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے نون لیگ کے رہنما قائد نواز شریف وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارلی الیکشن ہو جانے چاہیے, لیکن چونکہ اس وقت خان صاحب اپنا پوری مائٹ دکھا رہے ہیں تو باقی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ان کو فیئر پلے نہیں مل رہا. انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کی جو خراب اکنامک حالت ہے اس کی ذمہ داری قبول کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کا ایک ریبٹل بھی آ رہا ہے, عوام ان کو برا والا بھی کہہ رہے ہیں, اور اب جو ان کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں اور لوگ واپس آ رہے ہیں اس پر بھی کریٹیسزم ہو رہا ہے. لیکن یہ سارا کریٹیسزم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کافی کم ہے جو کہ خان صاحب کی آڈیو لیکس کے بعد شروع ہوا ہے. خان صاحب کی کل ایک آڈیو لیک آئی, وہ اس میں وہ پارٹ 2 تھا. پہلا پارٹ جو تھا جس میں وہ سائفر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور دوسرے پارٹ میں بھی وہ گینگ آف 4, اب پہلے ان کی اعظم خان کے ساتھ گفتگو آئی تھی, اس کے بعد شام قریشی, اسد عمر اور وہ اعظم خان بیٹھے ہیں, اور وہ بات اسی پہ ہو رہی ہے جو کہ سائفر کے حوالے سے تھی. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بغیر آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں, لیٹر نہیں ہے,
मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं देखो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब ये खान साहब की ऑडियो लीक हुई और उसके बाद कैबिनेट का इजलास हुआ, तो पता चला कि जनाब वो साइफर ही गायब है। काबीना में हलचल मची हुई थी और पूरी गवर्नमेंट ढूंढ रही थी कि वो साइफर कहाँ गया, वो साइफर कहाँ गया। तो मेरी इतला ये है कि साइफर मौजूद है, और साइफर तो हर जगह मौजूद है। एक साइफर की कापी उन्होंने सदर ममलकत को भेजी हुई थी, सदर ममलकत ने वो सुप्रीम कोर्ट भेजी हुई है, और जो हुकूमत का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि महकमा खारजा का होता है, दफ्तर खारजा का, उसमें भी वो साइफर की कॉपी मौजूद है। अब ये जो तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो क्लेम करें जी ये तो पूरा रिकॉर्ड जला देती है मुस्लिम लीग की हुकूमत, जो लोग थे, तो अब इन्होंने आते साइफर गायब कर दिया है, और हुकूमत के लोगों ने साइफर की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है इमरान खान साहब पर और उनकी बाकी लोगों पर, कि जो उस वक्त वज़ीर आज़म या वज़ीर हाउस के मुकीम थे, शामू कुरैशी, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मसला साइफर की चोरी का नहीं है कि साइफर की कॉपी गायब होगी, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का रिकॉर्ड है वहाँ से साइफर की कॉपी वाकई गायब है। वो कॉपी खान साहब वो जेब में डाल के ले गए होंगे, लेकिन वो ये गलती कर गए कि उन्होंने उसकी जो बाकी कॉपियाँ हैं वो सबको भिजवा दी हैं। अगर खान साहब ने वो कॉपियाँ ना भिजवाई होती तो फिर ये इल्ज़ाम हुकूमत पे वाकई लग जाता कि इन्होंने साइफर गायब कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि चोर कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो खान साहब ने वो जो साइफर, एक्चुअल साइफर है, जो कि साइफर से मुराद ये है कि वो एक मुरासला है और वो एक ट्रांसक्रिप्ट है, यानी जो मैं गुफ्तगू करता हूँ, अगर मेरी गुफ्तगू कहीं पेश की जाए कि मैंने क्या गुफ्तगू की है और मैं मौजूद नहीं हूँ और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है या ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो जो रिटन में मेरी बात लिखी जाएगी वो ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा, जो मैंने गुफ्तगू की है, मेरी या 2 बंदों की या 4 बंदों की गुफ्तगू। तो जो गुफ्तगू वहाँ पे डेविड ब्लूम ने की थी, उस गुफ्तगू की जो नकल है लिखी हुई, उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, वो उसको साइफर कहा गया है। उसके साथ जो पाकिस्तानी सफीर ने अपने कमेंट्स लेके भेजे थे वो एक साइफर कहलाता है, और वो साइफर मौजूद है। उस साइफर में तब्दीली नहीं की गई, जो तब्दीली की गई थी वो मिनट्स में की गई थी, यानी जब वो साइफर पढ़ के सुनाया गया था तो उसमें आज़म खान साहब ने यही कहा था ना कि जो लेटर है इससे अपनी मर्ज़ी के मिनट लिख देते हैं, जो आया है वो उसको छोड़ दें। हालांकि इसमें शायद असद उमर ने कहा कि जी ये लेटर नहीं, ये ट्रांसक्रिप्ट है। तो खान साहब ने कहा कि वो जलसों में तो खत ही कहते हैं ना, ट्रांसक्रिप्ट किसको समझ में आएगी। यानी खान साहब अपने फॉलोअर्स को इतना अहमक, बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं कि उनको ट्रांसक्रिप्ट समझ में नहीं आएगी, जबकि आज का जदीद दौर है और सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, हर बंदे को इल्म है। ना भी पता होता तो लोग जाके गूगल करते ट्रांसक्रिप्ट क्या होता तो मिल जाता। तो खान साहब ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उनका ख्याल है कि अपने लोगों को मैं जो कुछ मर्ज़ी कह दूं वो मुझे फॉलो करते हैं। इसकी एक मिसाल उन्होंने कल फिर दी, जब ये सारा कुछ हो गया तो एक हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीर अपनी वीडियो बना दी। अब कौन शख्स है जो अपनी नमाज़ पढ़ते हुए की वीडियो रिलीज़ कराता है? ये ऐसी वीडियो नहीं है कि खास सब किसी पब्लिक गैदरिंग में थे और नमाज़ पढ़ रहे थे, किसी ने उनकी वीडियो बना दी, वो वायरल हो गई। खुद खास सब जहाज़ में बैठे हैं, साथ उनका कुछ साथ एक आध करीबी साथी होगा या पायलट है, पीछे बैठ के एक शख्स तस्वीर बना रहा है और फिर उसकी वीडियो आप वायरल करें। तो ये इस्लामिक टच देने की एक बार फिर कोशिश की, चूँकि खास सब को जो फॉलो लोग करते हैं ना, उनमें ज़्यादा वो है जिनके अंदर, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस्लाम से रिलेट करते हैं। मदीना की रियासत के नाम पर वो ब्लैकमेल हुए हुए हैं। वो कहते हैं जी कुछ भी बंदा मदीने की रियासत की गलती करता है ना, जैसे हमारे निसार अब्बासी साहब हैं, वो बड़ी डंडी मारा करते थे। वो इमरान खान की तरफ उनका झुकाव रहा है बड़ा अरसा कि यार वो मदीना की बात करते हैं। वो चूँकि ख़ुद भी मजहबी किस्म के आदमी है तो उस बात को वो बड़ा अप्रिशिएट करते रहे। लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई, कल से वो भी 2 दिन से वो भी कह रही, मैं सोच नहीं सकता कि ये शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए अगर आप एक मामूली सी चीज़ को एक बड़ी चीज़ बनाकर पेश करेंगे और पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात भी ख़राब कर देंगे और आवाम को मिसगाइड करेंगे, उन्हें अहमक और जाहिल समझेंगे, तभी तो उन्हें यूथिया कहा जाता है ना। यूथिया ज़रा मोतबर वर्ड है, वरना इसके शुरू में कुछ और लगता है। हमने तो हमेशा कहा कि खान साहब को पढ़े लिखे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन खान साहब नहीं मानते। खान साहब कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट लोगों को समझ में नहीं आती।
تو خان صاحب نے ایک تو اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا. دوسری بات سوچنے کیا وہ فواد چودھری شیخ رشید کی کہ دونوں کو انہوں نے خان صاحب نے اس میٹنگ سے علیحدہ رکھا. اب پتہ نہیں کوئی اور آڈیو لیک آ جائے تو آ جائے. وہ علامہ طاہر اشرفی صاحب, ان کو علامہ کہتے ہوئے بھی تھوڑا کہنا پڑتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ لگا وہ بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں اور حکومت کے وزیر بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. تو یہ پبلک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں وہ خان صاحب کہہ رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں تو کون, خواجہ کا گواہ ڈڈو. اب ان کو بھی نکال دیا گیا تو وہ کہتے ہیں جی میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. ان کا حالانکہ کوئی تذکرہ نہیں ہے, نہ کوئی آواز ہے. تو ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں کوئی اور خاموش تماشائی بھی ہو اور 2-4 لوگ ہی بات کرتے ہوں, باقی بول بھی نہ رہے ہوں. یہ گفتگو پرائم منسٹر ہاؤس کی نہیں ہے. یہ جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ یہ گفتگو بنی گالا کی ہے, ان کی جو پرائیویٹ رہائش گاہ ہے جہاں پہ وہ اپنے کچھ رہنماؤں سے پرائیویٹ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں. یہ وہاں کی گفتگو ہے. اس میں اب فواد چودھری کو سوچنا چاہیے جو بہت باتیں کرتے ہیں. تو فواد چودھری بھی کمال آدمی ہے. فواد چودھری کو تو ان کو یہ نہیں, حالانکہ وہ اس وقت خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں, لیکن اس گفتگو میں وہ بھی شامل نہیں تھے. اور ان کے وہ چیف آف سٹاف وہ بھی شامل نہیں تھے, شہباز گل صاحب. تو اس کا مطلب خان صاحب کے جو قریب لوگ ہیں ان کی تو سمجھ میں آ گئی کہ کون جو ہے وہ خان صاحب کے قریب ہے اور پارٹی میں ٹاپ پوزیشن رکھتا ہے. پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل نہیں ہے. ہاں, جو سائفر کی جو چوری ہوا ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ریکارڈ سے چوری ہوا ہے, جو خان صاحب جیب میں ڈال کے لے گئے. سائفر موجود ہے, کاپیاں موجود ہیں, اور اس میں تبدیلی بھی کوئی نہیں ہوئی. اگر کل کو منظر عام پہ آ بھی جاتا ہے تو وہی ہوگا جو کہ وہاں سے بھیجا گیا ہوگا. امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے جو بھیجا تھا وہی ہوگا. آج چوہدری صاحب نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی کہ ان سے پوچھا گیا لانگ مارچ کی کال کا, تو انہوں نے کہا جی جب بھی خان صاحب لانگ مارچ کی تیاری کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, تو انہیں ان سے چند دن کا ٹائم لے لیا جاتا. تو چند دن کا ٹائم کون لے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ عارف علوی صاحب. تو عارف علوی صاحب نے مدعا ڈال دیا. انہوں نے کہا جی عارف علوی صاحب کی وجہ سے خان صاحب لانگ مارچ نہیں کرتے, اور عارف علوی صاحب نے ان کو انگیج کر کے. اب عارف علوی صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات تو ہے نا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات بھی کرائی اور ان سے کوشش کی ملاقات کرا کے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں نپٹ جائے, لیکن وہ بات بنی نہیں, اور وہ بات جو ہے وہ تلخی پہ اور ناخوشگواری پہ ختم ہوئی. عارف علوی صاحب کے بارے میں اطلاعات یہ تھی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو خان صاحب کے اختلافات ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ جو ناراض ہے, کیونکہ ناراض تو وہ اختلافات کیا ہونے, ناراض وہ ہے کہ جن کو لے کر آئے تھے وہ نلائق نکلے ہیں, نکھٹو نکلے ہیں, انہوں نے ان کو بھی بدنام کرایا. باجوہ صاحب کی ملاقاتیں جو ہوئیں عمران خان صاحب سے وہ ایوان صدر میں ہوئی, تو اس لیے پھر یہ اعتماد بڑھ گیا کہ چونکہ عارف علوی صاحب کا رابطہ ہے, فوج کے کمانڈر ان چیف ہے, اور وہ جب چاہے باجوہ صاحب کو بلا سکتے ہیں. تو ایک راستہ تو موجود ہے عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کا, لیکن وہ بات بنی نہیں, کیونکہ اس میں خان صاحب کی اپنی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اکڑ تھی. یہ میں سائفر سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں, یہ میں اس سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں جب انہوں نے جج زیبا چودھری سے معافی نہیں مانگی. وہ کل گئے تھے نا معافی مانگنے کے لیے, تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اب خان صاحب کی لگتا ہے گردن سے سریا مکمل طور پر نکل گیا, یا مکمل طور پر نکلا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور نکل گیا. اگر وہ نہ نکلا ہوتا تو یہ کبھی زیبا چودھری سے معافی مانگنے نہ جاتے اور یہ لاملیٹ نہ ہوئے ہوتے. اب انہوں نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے, تو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو یہ میسج جو ہے پہنچا دیا گیا ہے, اور یہ میسج بڑی دیر سے ان کے پاس کہ اگر خان صاحب نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی, لانگ مارچ کیا, تو یہ ان کی آخری کال نہیں ہوگی, بلکہ یہ ان کے لیے آخری چانس ہوگا, اور جو وہ گواہ دیں گے. اور اب تک جو ان کو روح رعایت مل رہی ہے, یعنی ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, انہیں جیل میں نہیں ڈالا جا رہا, انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا, ان پہ مقدمات قائم نہیں ہوئے, یہ ساری جو ہے نا مراد, یہ ساری سہولیات واپس لے لی جائے گی. تو اس لیے خان صاحب نے جو نا آخری لانگ مارچ کے اوپر بھی بریک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, اور ان کو ڈر بھی ہے کہ میرا یہ اگر فیل ہو گیا بلف تو پھر واپسی کا چانس ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے فائنل کال ہے. لوگوں کو انہوں نے اچھی طرح تیار کر لیا ہوا تھا. اگر یہ دو میرا خیال ہے لیکس نہیں آتی, اور ان کا یہ جو کل امریکی سفیر کا انٹرویو چھپا جس میں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کو ایبسولوٹلی ربش کہہ دیا, اور یہ کہا جی ہم نے کوئی اڈے نہیں مانگے, اور نہ مانگے ہوتے تو خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کہتے نا, تو ایک وہ بھی شامل ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں خان صاحب کو پچھلے ہفتے, یعنی یہ جو ہفتہ گزرا ہے, آج بھی ہفتہ ہے, تو پچھلے 6 دنوں میں جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے, اس نے خان صاحب کے بیانیے کو, خان صاحب کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچا دیا. اب خان صاحب کی باتوں میں وہ دم خم اور وزن رہ نہیں گیا.
کل خاص جو پشاور میں جلسہ کر رہے تھے نا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے جو راز ہے وہ بھارت تک پہنچ گئے ہیں، یہ انٹیلیجنس کس کی ذمہ داری تھی؟ تو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کو اگر آپ اس وزیر اعظم تھے اور آپ کی اگر لیک ہوتی تھی تو پھر آپ کو یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نے ایسے عہدوں پر ایسے لوگ لگائے، اور یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نے امریکیوں کو اور غیر ملکیوں کو اپنے ایوان وزیر اعظم میں رسائی دی. کیبنٹ میں زیادہ لوگ کون تھے؟ امریکی. خان صاحب کا چیف آف سٹاف جو ہے وہ شہباز گل امریکی شہری، اور بے شمار لوگ. تو امریکیوں کو تو جو رسائی ملی، غیر ملکیوں کو جو رسائی ملی وہ آپ نے دی تھی. اور یہ بات ہم پہلے دن کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی کابینہ میں یا آپ کی حکومت کے اوپر وہ لوگ شامل ہوں گے جن کی نیشنلٹی کمپرومائز ہوگی، ڈول نیشنلٹی، اور ہر ایک کا نہیں ہوتا، لیکن یہ گورنمنٹ کے عہدوں میں اس لیے انڈیا میں ڈول نیشنلٹی والے کو نہیں لیتے کیونکہ سیکورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. اور یہاں بھی جنہوں نے خلف لیا ہے ملکہ برطانیہ کا، ان کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ سارے وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتے پھرتے تھے. تو اگر وزیر اعظم ہاؤس بھاگ ہو گیا یا اس میں سیکورٹی کمپرومائز ہوگی تو یہ خان صاحب کی وجہ سے ہوئی. تو یہ جو ڈرامے بازی ہے نا، اسلامی ٹچ فلانا ٹچ، یہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں، یہ لوگوں کو کھل گیا سب کو. اب تو وہ لوگ سوچ رہے ہیں، سوچنا پڑے گا انہیں کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں کہ ہمیں خان نے اتنا احمق سمجھا تھا کہ وہ ہمیں بتا نہیں سکتا تھا یہ ٹرانسکرپٹ ہے یا خط ہے. تو اب ان کے قریبی ساتھی پھر فواد چودھری، وہ اب کہہ رہی میں 7 دن میں 10 دن میں کال دیں گے خان صاحب، اور 10 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، 10 تاریخ تک. اب ٹویٹر پر دیکھیں تو 10 اکتوبر کو ماشاء اللہ لگ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ اور ہی چل رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ماشاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں جس قسم کے حالات ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے مارشل ہی لگ جائے. اب تحریک انصاف کا بس نہیں چل رہا. خان صاحب کا تو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا نا کہ شہباز شریف حکومت میں نہ رہے، اور دوسرا ایجنڈا جو الیکشن کا، وہ انہیں پتہ ہے الیکشن نہیں ہو رہے. وہ عارف علوی صاحب نے کہہ ہی دیا ہے نسیم زہرا صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور ساری بات کھلی گئی ہے. اور پھر اب ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی ہے. تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو عارف علوی صاحب نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا. تو خان صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کوئی نہیں لگا سکتا. خان صاحب تو خود سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. اور یہ لانگ مارچ انہوں نے ظاہر ہے اب ان کو یہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، ورنہ تو دھمکیاں تو اور کالیں تو مل رہی ہیں 1 ستمبر سے خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور ان کے جو شیر شاہ صاحب کی اگر آپ دیکھیں نا تو کبھی کہتے مئی کا مہینہ بڑا اہم ہے، خان صاحب کو بگا دے گا، اگست میں بڑے اہم فیصلے ہوں گے، حکومت کا تخت الٹ جائے گا، ستمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، سب ڈاکو بھاگ جائیں گے، پھر 15 نومبر سے پہلے حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. یہ ان کی تازہ کال ہے، 15 نومبر سے پہلے حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. اور وہ پرویز خٹک صاحب تیلی پہلوان، انہوں نے کچھ 4-5 روز پہلے بڑک ماری تھی کہ 3 دن میں حکومت گئی. ان کو بھی بڑے دعوے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے رابطے ہیں. تو یہ ساری گیدڑ ببکیاں، میٹنگ کے ٹرانسکرپٹ کو لیٹر بنانا، امریکہ کا نام نہیں لینا جو خان صاحب نے اس میں کہا، اور منٹس اپنی مرضی کے بنانا، فوٹو اسٹیٹ کروا کے اس کو اپنے پاس رکھ لینا، سازش کا رنگ دینا، ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنا، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ خان صاحب نے کیا ہے. وہ ٹرمپ کے دفتر میں چھاپا پڑا تھا نا، تو اس میں بھی کیا ملا تھا؟ وہ سب سرکاری دستاویزات گھر لے گیا تھا. یہاں بھی خان صاحب وہ ڈائری میں رکھ کے لے گئے ہوں گے، بلکہ ڈائری تو انہوں نے دکھانے کے لیے لے کے گئے. اس سے پہلے بہت سا مال انہوں نے، یعنی بہت سے دستاویزات انہوں نے دور کر دی. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے، یہ آپ اس کی کاپی بھی نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے یہ شور مچا کہ سائفر چوری ہو گیا، کیونکہ اس کی کاپی ایوان وزیر اعظم میں نہیں ہے. اگر وہ ایوان وزیر اعظم میں پرائم منسٹر کو یہ بھیجی گئی تھی تو پرائم منسٹر کے ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے تھی، لیکن وہاں نہیں ہے. دفتر خارجہ میں موجود ہے، اور جگہوں میں موجود ہے، لیکن وہاں نہیں ہے. تو اب اس کا مقدمہ خان صاحب پر بنتا ہے کہ انہوں نے سرکاری اور اہم دستاویزات چوری کیے. شنید یہ ہے کہ حکومت ان پہ مقدمہ بنانے کا سوچ رہی ہے. تو اب جو آخری خبر ہے وہ کل اس کا بھی بڑا چرچا رہا، وہ ہے جنرل باجوہ صاحب کی آڈیو لیک ہوئی، اور ایک آڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش تھی جس کے بارے میں کہا کہ ان کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں. یہ جو میں نے سنی اس میں مجھے جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ وہ گفتگو ہے جو جنرل باجوہ نے
ریٹائرڈ آرمی افسران سے کی تھی جب عمران خان صاحب کو حکومت سے جب وہ نکلے تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ لاہور میں شاید ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام ریٹائرڈ فوجی افسران بھی موجود تھے، اور ان سے انٹریکشن میں پھر سوال جواب ہوئے تو انہوں نے جو گفتگو کی، اس گفتگو کی رودات کسی شخص نے بتائی تھی، وہ آڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا پر موجود ہے، اسی کو جنرل باجوہ کی آواز بنا کے آڈیو لیک کر دیا گیا۔ تو یہ زیادہ دیر کہانی چلی نہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، لوگوں کی یادداشت خراب ہے، لیکن اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ لوگوں کو باجوہ صاحب کی آواز سمجھ میں نہ آتی ہو یا یہ باتیں یاد نہ ہو کہ باجوہ صاحب نے کیا کہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تو وہ یہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو اب لگتا ہے اب ہفتہ ہے، پتہ نہیں ہیکر آج چھٹی پہ ہیں یا کوئی نئی اطلاع دیں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو پچھلے ایک ہفتے میں آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، یہ ساری اس کے بعد ہوئی ہیں جب خان صاحب نے جی سی میں تقریر کی ہے، اور اس تقریر کے بعد اس تقریر کا جو اثر ہے وہ بڑی دور تک گیا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور ظاہر ہے جب وہ پسند نہیں ہے تو پھر اس کا رد عمل تو نظر آئے گا، اور یہ جو جن کے بڑے یعنی دماغ تھے وہ ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ اگر دماغ ٹھکانے نہ آئے ہوتے، خان صاحب کو یہ پکی اطلاع مل چکی ہے کہ وہ جو اگر انہوں نے جسٹس زیبا چودھری سے معافی نہ مانگی تو پھر عدالت انہیں ڈسکوالیفائی کر دے گی، باوجود اس کے کہ وہ خود کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے اپالوجی کر چکے ہیں اور باہر نکل کے وہ تڑی لگا چکے ہیں جی کہ میں نے تو مشروط معافی نہیں مانگی، میں نے تو غیر مشروط معافی نہیں مانگی، میں نے تو مشروط معافی مانگی کہ اگر وہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس لیے خان صاحب جو معافی مانگنے گے، خان صاحب کو پکا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں